الله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسد خلوص بسد احترام آیا ہوں بسد خلوص بسد احترام آیا ہوں اور آپ کے بیچ میں ایک تازہ سلام لایا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دیجئے آپ لوگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں اور میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں عبادتوں میں یہ کام کرتا ہوں اور میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں اور وہ یکتا ہے اکیلا ہے نہیں اس کا کوئی ثانی وہ یکتا ہے اکیلا ہے نہیں اس کا کوئی ثانی کھلاتا ہے وہی سب کو کھلاتا ہے وہی پانی اور عبادت اس کی کرتے ہیں بنی نو انسانی اسی کے آگے جھکتے ہیں سر شاہی و سلطانی حضرات سامعین کرام آج کا یہ باوقار اجلاس تعلیم القرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام جو منعقد پذیر ہے یقیناً پورے سال محنت اور قد و کاوش کی بنیاد پر آج دن میں بھی اور اس وقت بھی اس مدرسے کے جو روح روا اور ناظرین وہی مدرسے ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت مشکوک نظروں سے یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت مشکوک نظروں سے اور برائی سے یہاں تو بچہ بچہ پاک رہتا ہے اور یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور ہوتا ہے دوستو انہی اداروں میں سے یہ ایک ادارہ تعلیم القرآن اکیڈمی جس کے اندر ہمارے امت کے بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے دینی شعور سکھلائے جاتے ہیں دینی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر کیسے سدھار پیدا ہو جائے اس کے لیے محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں ہم نے دل کے اندر اپنے بچوں کو پروگرام کو سنا اور اس وقت بھی چند بچے جو مکالمے کی شکل میں اور تقریر کی شکل میں نعتیہ اشعار کی شکل میں ہمارے آپ کے سامنے آئیں گے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے مؤدبانہ التماس اور گزارش کروں گا کہ آپ جس سنجیدگی کے ماحول میں آپ پہ تشریف رکھتے ہیں بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں اور اپنے بچوں کو اور وہ علماء کرام جو دور دراز سے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ کی بستی سبنی کی سرزمین پر آئے ہیں ہم ان مقدس علماء کرام کی زبانی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں گے آج اس باوقار اجلاس میں جن مقدس ہستیوں کو مدعو کیا گیا ان میں جناب حضرت مولانا خورشید جو کہ راستے تشریف لائے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی غیاث-الدین صاحب قاسمی جو پٹنہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور شاہ تمدن کی حیثیت سے آج کی اس باوقار اجلاس میں جناب قاضی نذیر الرحمان صاحب جامع میں تشریف لائے ہیں اور بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج کی اس باوقار اجلاس کی صدارت جناب حضرت قاری عطیہ اللہ صاحب جو مدرسہ الہیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ عظیم مقبول شخصیت بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے جن کی صدارت میں آج کا یہ اجلاس منعقد ہے اور آج کی اس باوقار اجلاس کی قیادت جس عظیم المرتبہ شخصیت کے قدموں میں ڈالی گئی ہے وہ جناب حضرت مولانا رضوان احمد صاحب قاضی دعوت برکاتہ جو مدرسہ الہیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں میں نہایت ادب کے ساتھ اور گزارش کروں گا آپ تمام حضرات سے کہ جس مقدس جگہ پہ ہم اور آپ تشریف فرما ہے آپ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے بچوں کی پروگرام کو بہت ہی استعمال فرمائیں اور دوستو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں
ٹھانتے ہیں اور اپنے کام کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں، اور جب اس کام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ وہ خدا جو مشت خاک سے انسان کو بناتا ہے، وہ خدا جو مشت خاک سے انسان کو بناتا ہے اور سمندروں میں جزیرے وہی اگاتا ہے، اسی کی شان ہے سبحان ربی الاعلیٰ، نگارے کھانے ہستی وہی چلاتا ہے۔ اور اس رب ذوالجلال کے نام سے جو شب سیاہ کی زلفیں سمیٹتا ہے وہی، شب سیاہ کی زلفیں سمیٹتا ہے وہی، اور کنارے عرش سے سورج وہی اگاتا ہے، اور اسی کے نام سے روشن ہے تاکہ دل اثر، نگارے کھانے ہستی وہی چلاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اس رب العزت کے نام سے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس رب ذوالجلال کے نام سے جس نے دن اور رات کو بنایا، اس رب ذوالجلال کے نام سے جو اس پوری کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور سارے مخلوقات کے لیے کھانے اور پینے کا رہنے سہنے کا نصب کیا، اس رب ذوالجلال کے نام سے جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر سوالات جن کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی، آئیے بغیر کسی تمہید کے اسی رب ذوالجلال کے نام سے یعنی مقدس قرآن کریم کی تلاوت و مساعدت کے لیے اسی قرآن تعلیم القرآن اکیڈمی کے متعلق عزیز محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا
مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم قرآن کا پیغام مٹا ہے نہ مٹے گا اور قرآن کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا قرآن کا پیغام مٹا ہے نہ مٹے گا قرآن کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا اور اتنا پڑھو قرآن کے دشمن بھی کا اٹھے دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا اور کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر گریں گی بجلیاں لاہور کی شیطان کے اوپر اور قسم اللہ کی ہم جان کی بازی لگا دیں گے اگر انگلی اٹھائے گا کوئی قرآن کے اوپر حضرات سامعین کرام صدر باوقار اور قائد اجلاس جناب حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور اسٹیج پر جلوہ افروز جناب حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب قاسمی اور دیگر بھی معزز شخصیات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں آپ تمام سامعین کی موجودگی میں عزیز محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت اس مجلس کا آغاز فرمایا آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ جس عقیدت و محبت کے ساتھ ہم تمام لوگوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو چپ ہو کر کے سماعت فرمایا ہے یقیناً انشاءاللہ اسی ماحول میں از اول تاخیر اس پروگرام کو بہت بخوبی ہم سماعت فرمائیں گے دوستوں آپ کی جو یہ مجلس قرآن کریم کے حوالے سے اور قرآن کریم کی نسبت سے ہے وہی قرآن کریم جس نے صرف 23 برس کی کلیل میں اس پوری کائنات کے اندر ایک ایسا روح کہ جس کو دیکھ کر اور سن کر پتھر دلوں اور پتھریاں کا شماری کرنے پر رب العزت کی پذیرائی کے بعد اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی شخصیت قابل تعریف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے میں بغیر کسی تمہید کے عزیزم نثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ادارے کے متعلق ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت نبی سے ہم تمام لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں نثار احمد ہندو ہے کوئی کوئی مسلمان یہاں ہے ہندو ہے کوئی کوئی مسلمان یہاں ہے ہندو ہے کوئی ہندو ہے کوئی کوئی مسلمان یہاں ہے مسلمان یہاں ہے مسلمان یہاں ہے حیران ہوں یہ سوچ کے انسان کہاں ہے حیران ہوں یہ سوچ کے انسان کہاں ہے کل پوچھ رہا تھا یہ میرے گاؤں کا بچہ کل پوچھ رہا تھا یہ میرے گاؤں کا بچہ 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 اللہ کا گھر ہے کہاں بھگوان کہاں ہے اللہ کا گھر ہے کہاں بھگوان کہاں ہے کشتی میں ڈلا تم ہے کہ طوفان سے بچا لو کشتی میں ڈلا تم ہے کہ طوفان سے بچا لو طوفان سے بچا لو طوفان سے بچا لو دریا کو تعجب ہے کہ طوفان کہاں ہے دریا کو تعجب ہے کہ طوفان کہاں ہے ہم لوگ تو ہیں غیر فرشتوں کے گھروں سے فرشتوں کے گھروں سے فرشتوں کے گھروں سے ہم کو جو لڑاتا ہے وہ شیطان کہاں ہے ہم کو جو لڑاتا ہے وہ شیطان کہاں ہے نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر اب اتحاد و امن و شرافت
شرافت کی بات کر، اب اتحاد و امن و شرافت کی بات کر۔ اب اس کاروان کو آگے بڑھایا جائے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ آج کے اس باوقار اجلاس کے اندر جو تعلیم القرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد پذیر ہے، بطور خاص ان بچوں کے پروگرام کو ہمیں اور آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ بعد ہمارے مقدس علماء کرام ہمارے درمیان روبرو ہوں گے۔ میں اس کاروان کو آگے بڑھاتا ہوں اور میں پھر ایک مرتبہ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بطور خاص صدر اجلاس جناب حضرت قاری عطیہ اللہ صاحب، قائد اجلاس جناب حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب اور ہمارے درمیان تشریف فرما حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب قاسمی اور بھی دیگر معزز شخصیات یہاں پہ موجود ہیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے اس باوقار اجلاس کو کور کرنے والے ایس ایچ مشاعرہ میڈیا جو رسول کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، ان کا میں بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ اپنے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے رام نگر کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ بھائیو اور دوستوں، اس کاروان کو آگے بڑھایا جائے اور تقریری ماحول میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اور سب سے پہلے عزیزہ محمد حنزلہ جو اسی تعلیم القرآن اکیڈمی کے متعلم ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو معزز فرمائیں، جن کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ حبیب جالندی کے انداز میں سماعت فرمائیے۔ قصہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دشمنان اسلام ایک جگہ اکٹھا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی مشورہ کر رہے ہیں۔
عزیزہ اقصیٰ خاتون جو اسی طالب القرآن اکیڈمی کی مطالبہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اقصیٰ خاتون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع
زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ ناری ہے۔ آخرت کے عنوان سے عزیزہ اقصیٰ خاتون نے ہمارے سامنے بہت ہی بے باکی کے ساتھ ولولہ انگیز انداز میں اپنے نافذ ضمیر کو ادا کیا۔ اب ان کے خطاب سے ہم تمام سامعین محظوظ ہوئے۔ آئیے دوستو اس کلمہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس ذیشان پریش گراؤنڈ میں اور تعلیم القرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام جو آج کا یہ عظیم الشان دستار بندی حفاظ کرام پروگرام منعقد پذیر ہے، آنے والے سارے مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کریں، خاص طور سے ابھی تشریف فرما ہوئے ہمارے جناب بھائی اورنگزیب صاحب اور جناب علاء الدین غائب صاحب اور دیگر بھی معزز شخصیات یہاں پہ تشریف لائی ہیں۔ میں اب تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آخر تک یہاں پہ تشریف رکھیں گے اور بچوں کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ اور پھر اسی خطابت کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے تعلیم القرآن اکیڈمی کی طالبہ عزیزہ زہا خاتون سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کو پیش فرمائیں، جن کا عنوان ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
ज़ुहा खातून हमारे दरमियान झूठ के उन्वान से अपनी तकरीर को पेश फरमा रही थी। दोस्तों ये तकरीर का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है और सामीन की तरफ से अजीजा ज़ुहा खातून को 150 का इनाम दिया गया, वो आकर ले जाए। ज़ुहा खातून आए और अपने इनाम को ले जाए। आज के इस बावकार इजलास के अंदर इन बच्चों के प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ उन्वानात पे बंगाल भी पेश किए जाएंगे। तकरीर और नाते हम और आपने सुना। अब आइए हज़रात, मैं मुकालमे के दौर में आपको लिए चलता हूँ और सबसे पहले पर्दे के उन्वान से जिसको हम और आपने बिल्कुल अपने समाज में उसको मायूम समझना ही बंद कर दिया, उस उन्वान से तालीमुल कुरान एकेडमी के असातिज़ा ने अपने बच्चियों के जरिए से पर्दे के उन्वान पर एक मुकालमा तैयार किया है। मैं यास्मीन खातून से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी तमाम सहेलियों के साथ तशरीफ लाएं और अपने मुकालमे को पेश फरमाएं। यास्मीन खातून अपनी सहेलियों के साथ आए और मुकालमा पेश करें। मैं गुजारिश करूंगा तमाम सामीन से कि आप लोग थोड़ी सी जगह बनाएं और पीछे थोड़ा थोड़ा खिंच जाएं। जल्दी क्या है, कुछ बात कर लेते हैं फिर चले जाइए। अरे अगर मैं तुम्हारी बात सुनती और ज्यादा देर तक बात हुई तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और ब्यूटी पार्लर मैंने 100 रुपये दिए और सब बेकार हो जाएगा। और जल्दी इसलिए भी है कि बारात आने ही वाली है, दूल्हे की गाड़ी पहुंचने ही वाली है, लिहाजा मेरा रास्ता ना रोको, मुझे जाने दो। मेरी बहन, मैं आपसे दिल की कुछ बातें पूछना चाहती हूँ, मेहरबानी करके बता दीजिए। ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहती हो, जल्दी पूछो, लेकिन याद रखना ज्यादा सवाल नहीं क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। ठीक है मेरी बहन, इजाजत देने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप शादी जैसे बड़े जश्न में जा रही हैं और ना नकाब है, ना पर्दा, ना सर पे दुपट्टा, जबकि शादी जैसे महफिलों में अक्सर बेशतर लोग गैर महरम हुआ करते हैं। क्या इस्लाम में इस बात का इजाजत है? तो कहती हूँ ये चाहते हो कि मैं शादी में नकाब और पर्दा करके जाऊँ ताकि लोग मेरा मजाक उड़ाए और मेरी सहेलियाँ ये कहेंगे ये देखो इसे पता ही नहीं कि ये शादी में आई है या मैयत में। तो कहती हूँ ये चाहती हो कि मैं लोगों मजाक बनकर आ जाऊँ। अरे मेरी प्यारी बहन, क्या आपको पर्दा करने और पर्दा में रहने में शर्मिंदगी महसूस होती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि पर्दा हर जगह जरूरी है। क्या? जी बिल्कुल, हाँ, पर्दा हर जगह जरूरी और लाजिम है, चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो या मार्केट में, सफर में हो या शादी ब्याह में, पर्दा बहरहाल जरूरी है। तो पर्दा बहरहाल जरूरी है। एक बार का वाक़या है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अज़वाजे मुतहहरात में से चंद बीबियां मौजूद थी। इसी दौरान एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम औरतों उनसे पर्दा करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये तो अंधे हैं, तो हमें नहीं देख सकते, तो आखिर में हम उनसे पर्दा क्यों करें? मेरी बहन, इस वाक़ये से पता चलता है कि जिस तरह एक अजनबी मर्द के लिए जायज नहीं कि वह किसी अजनबी औरत को देखे, वैसे ही किसी अजनबी औरत के लिए दुरुस्त नहीं है कि वह किसी अजनबी मर्द को देखे, और ये शरअन हराम है, हराम। मेरी बात सुन लो तो मेरी आंखें खोल दी और ना तो मैं पर्दा से खुद ही में पर्दा थी और अपनी जिंदगी ऐसे ही गफलत में गुजार रही थी। आज मैं तौबा करती हूँ और ये आद करती हूँ कि मैं हमेशा पर्दा में रहूंगी और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलूंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाजत दो, मैं चलती हूँ। अस्सलाम
پڑھایا جائے اور مکالمے کی شکل میں ہی علم کے عنوان سے ایک مکالمہ ہے جس میں حصہ لے رہے ہیں عزیزم ظفر امام اور ان کے ساتھی جو بھی ہے آپ جلد تشریف لائیں اور اپنا مکالمہ کو پیش فرمائیں. ظفر امام اپنے دوست کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنے مکالمے کو پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی جناب خیریت سے ہیں؟ اللہ جی کا فضل اور آپ کی دعا ہے میں ٹھیک ہوں. بھائی میرے آپ کون ہو اور کہاں سے ہو؟ ذرا اپنا پہچان کراؤ. جی صاحب حقیقت میں میرا نام ٹورو میاں اور میرا گھر بھگالپور ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ٹورو بھائی تمہارا نام یہ کس نے رکھ دیا؟ نہ اپنا نام توحید نہ ہی گھروں کا نام اچھا. یہ کیا بلا ہے؟ کیا تمہارے یہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے؟ تعلیم سے بس تھوڑی سی جانکاری ہے. میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور دیہاتی ہی جانتا ہوں. مولانا صاحب اسلامی نام کیا ہے مجھے بھی بتائیے تاکہ اپنے بچوں کا اسلامی نام رکھ سکوں. ہاں ٹورو بھائی تم سمجھدار آدمی لگتے ہو. اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اسم ما حمد و عبد. جوان نام بہتر ہے جو محمد اور عبد پر مشتمل ہو. جیسے عبداللہ، عبدالحق، عبدالخالق، عبدالرازق، یا اکرام اللہ، معین اللہ، انعام اللہ، یا کریم، احمد سعید، محمد حضرت، محمد عمر وغیرہ. اور تم بھی اپنا نام بدل کر کوئی اچھا نام تنظیم کرو. خیر بات دور چلی گئی. تمہارا دریا ناش کیا ہے؟ میں دن بھر افریقہ کے جنگل میں گھاس کاٹتا ہوں اور امریکہ کے منڈی میں بیچتا ہوں. پھر 2-4 روپے ہوتے ہیں جس سے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں اور اطمینان اور چین کی نیند سوتا ہوں. کیا تمہارے والدین نے پڑھایا لکھایا نہیں ہے؟ پڑھانے کی کوشش کی تھی مگر تعلیم کا غیر ضرورت سمجھتے ہوئے مدرسہ سے میں نے اپنا نام کٹوا لیا تھا. تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھنے میں یہ کہ آج ساری دنیا صرف پیسہ کمانے میں لگی ہوئی ہے. ہر آدمی مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں بری طرح لگا ہوا ہے. سب کو اپنی پیٹ کی فکر ہے. کوئی رکشہ چلا کر تو کوئی ٹھیلا چلا کر تو کوئی کھیتوں میں مزدور کر کے تو کوئی رات مزدار ہو کر تو کوئی فقیروں کا بھیس بدل کر تو کوئی مزاروں پہ اللہ اللہ کے در پہ لگا کر شکم پر ہونے کا دھوم نچاتا اور پیٹ بھرتا ہے. صاحب علم کہاں کا عید کہاں کا روڑا بھان مدینے کنبا جوڑا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اور ایک بات بھی کام کی نہ گئی. سچ ہے کہ جاہل گواہ کی باتوں میں بھی جہالت پر دلالت کرتی ہے. میرے بھائی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کہ سارے مخلوق کا رزق اللہ پر ہے. خواہ وہ چرند ہو یا پرند، جنگلی جانور ہو یا گھریلو، جن و انسان، سب کو وہی خدا رزق دیتا ہے. تمہیں اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ کیا صاحب علم کو رزق نہیں ملتا؟ ضرور ملتا ہے اور خوش و خرم اپنی زندگی بسر کرتا ہے. لہذا تم اپنی عزت کو بدلو اور اس بھول بھلیاں سے باہر نکلو. اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. کسی مدرسے میں داخلہ لو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو اور اپنے علاقے سے جہالت کو دور کرو. مولانا صاحب آپ کی باتیں سن کر میرا دل دھک دھک کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی دور نکل گیا ہوں. تو مولانا صاحب آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے کسی مدرسے کی رہنمائی کرے تاکہ اس میں داخلہ لے سکوں. میرے بھائی ٹورو اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں آ گئی اور تم نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو اور آگے کی ذمہ داری تم خود اٹھاؤ. اپنے محلے اور علاقے میں نکلو، گھومو پھرو اور معلومات حاصل کرو. تمہیں جہاں بھی جس مدرسے میں بھی تمہیں اطمینان حاصل ہو وہاں تم داخلہ لو اور اپنی تعلیم کی شروعات کرو. اللہ سے دعا ہے کہ تمہیں عالم باعمل بنائے اور تمہارے ارادے میں پختگی عطا فرمائے. اچھا ٹورو بھائی اجازت دو اب میں چلتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے درمیان وہ کلمات پیش فرمایا. دوستو علم یقیناً ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے.
اور آج جو یہ مجلس بھی منعقد کی گئی ہے اور بچوں کا جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائیں۔ بلا شبہ دنیا کے اندر اس کائنات میں بہت سارے علوم کا حصول ہوتا ہے، اسکول کے اندر بھی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر بھی ہم اور آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، مکاتب اور مساجد کے اندر بھی ہم اور آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ دنیا کے اندر کئی طرح عزیزم قمر اعظم اور ان کے جو ساتھی وہ تشریف لائیں اور طلاق کے عنوان سے ان کا مکالمہ ہے اس کو پیش فرمائیں۔ اور اس جو عید کے عنوان سے مکالمہ پیش کیا ظفر عالم اور ان کے ساتھی نے، آپ کے اس مسجد صبری مسجد کے امام محترم جناب حضرت مولانا محمد آزاد بادوی صاحب نے 100 روپے کا انعام دیا ہے، وہ آ کر کے لے جائیں۔ قمر اعظم آ جائیے۔ جن بچوں کا پروگرام ہے وہ ایکٹیو رہیں اور نام سنتے ہی فوراً اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ لمبی فہرست ہے۔ قمر اعظم عنوان ہے طلحہ احمد اپنے دوست کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ تیار رہیں گے۔ اس کے بعد محمد صاحب ہیں جن کا عنوان ہے محمد جہیز، وہ اپنے رفیق کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ تیار رہیں گے۔ جن بچوں کا پروگرام پیش کرنا ہے وہ سارے بچے ایکٹیو رہیں اور تیار رہیں، نام لیا جائے فوراً اسٹیج پہ حاضر ہو جائیں۔ قمر اعظم اپنے دوست کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اگر وہ نہیں ہو تو ان کے بعد ہے نثار احمد، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ تشریف لائیں۔ نثار احمد جن کا عنوان ہے اسلامی حیت کے عنوان سے یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم محترمہ صاحبہ خیریت تو ہے؟ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ تو نے مجھے محترمہ بنا دیا اور میری حیثیت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا میں عورت ہوں؟ اگر عورت ہو تو قیوم نوریہ ہو کر تمہارا سامنا کرتا۔ جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کے زمانے میں کا فیشن بن گیا ہے۔ مزید آپ کے رنگ اور اوپر کے طرح سے مجھے ایسا ہی لگا تھا، معاف کیجیے گا، میں نے قوال صاحب کو ہر تصور کر لیا تھا۔ اب تک تمہاری بے ڈھنگی نہیں گئی، اب تم نے مجھے قوال بنا دیا، یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ سوری، معاف کیجیے گا، بار بار میری آنکھیں خطا کر رہی ہیں۔ اب اس وقت سے میں آپ کو صرف مزاری ہی کہوں گا اور بس۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا گستاخی کر رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ کبھی یہ کبھی وہ گر کی طرح رنگ بدل رہے ہو۔ اب تم نے مجھے مزاری بنا دیا، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ جناب تو آپ کیا ہیں؟ نہ عورت، نہ قوال، نہ مزاری، پھر تو آپ ہی ہیں یا کوئی اور شے ہے جسے میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ تو آپ اپنی زبانی خود اپنا تعارف کرائیے تاکہ میں آپ کی حقیقت سے واقف ہو سکوں۔ میں عورت نہیں، مرد ہوں، قوال نہیں، سروس کار ہوں، مزاری نہیں، سرکاری ہوں۔ میرا نام سراج احمد ہے، سبنی رام نگر کا رہنے والا ہوں۔ سروس کے لیے گھر سے نکلا تھا مگر تم میری راہ میں پتھر کا دیوار بن کر حائل ہو گئے۔ مجھے وقت پر دفتر پہنچنا ہے، اب معاف کرو میں چلتا ہوں۔ جناب ایک منٹ، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا ایک بات پوچھی ہے، گستاخی معاف، آپ نے شکل کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ سر پر یہ لمبے لمبے بال، کاندھے پر ہرے ہرے دوپٹے، جسم پر ٹی شرٹ اور پینٹ، چہرہ بالکل عورتوں جیسا، نہ بوجھ نہ داڑھی، غرض مکمل غیر اسلامی شکل و صورت لیے بیٹھے ہیں۔ خاموش، تم بہت بدتمیز ہو، بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہو۔ تم میرے شکل و صورت کو غیر اسلامی قرار دے رہے ہو، جبکہ میں مسلمان اور نماز روزہ کے ساتھ اسلامی دیگر امور کا بھی پابند ہوں۔ یہ جرأت تم نے کیسے کی کہ میرے سامنے اس طرح کے باتیں کرو؟ اسلام اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ جی کیوں نہیں، بلکہ اسلام کا ایک مکمل نظام حیات ہے جہاں ادب و احترام کا درس دیتا ہے، وہیں بلغوا عنی ولو آیت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، ما تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کو مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ لہذا بلغوا عنی ولو آیت کے پیش نظر لب کشائی کی ضرورت ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں اپنی صورت کو دیکھ کر کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی اسلامی یونیفارم نہیں اور میری کوئی امتیازی شان ہے۔ عزیزم میں مجبور ہوں، چونکہ دفتر میں سارے ملازموں کی شکل و صورت یہی ہوتی ہے، ملازمت بھی اسی کیریکٹر پر ملا ہے، اسے ترک کرنا گویا رسوائی
اور دفتری حکام کے پانے کو اپنے سر لینا، حتیٰ کہ نوکری سے بھی ہاتھ دھونے کا امکان ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ افسوس ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے ناگواری پر اپنے لباس کو ترک کر دیا، لباس تو درکنار اپنی داڑھی بھی باقی نہ چھوڑی، جبکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَعَفُوا لِحَاكُمْ، یعنی اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہود و نصارہ ایک مشابہت اختیار نہ کرو، رہی ملازمتیں اور آفس کو ملازموں کو تانے، تو یہ نہایت ہی چھوٹی بات ہے۔ غور تو کرو، سکھ بھی بڑے اور چھوٹے لوگوں پر فائز ہے اور اپنی وردی اور شکل و صورت پر مضبوطی سے قائم ہے، کوئی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان ظاہری شکل و صورت کے امتیاز سے کیا ہوتا ہے؟ جو چاہے کپڑے استعمال کرے اور جس کیریکٹر کو چاہے اپنائے، اصل تو دل کا آئینہ ہے جسے صاف و شفاف رکھنے کے ساتھ احکام خمسہ کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ رہی سکھوں کی بات تو وہ ان کا اپنا لباس ہے جو ان میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ محروم کچھ سمجھ ہے تمہاری الٹی، محروم کچھ سمجھ ہے تمہاری الٹی، غربت کو وطن، وطن کو غربت سمجھے۔ اب تک میں آپ کو ایک سروس کار کی حیثیت سے ہوشیار سمجھ رہا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ آپ کچھ ہاف مائنڈ ہوئے، سارے زبان پڑھ لی اور سیدھا کس کی بیوی تھی یہ بھی پتہ نہیں، خود کو تو شریعت کا پابند بتلاتے ہیں اور نہیں اپنے شریعت کی حقیقت کا پتہ ہے اور نہیں اپنے شعار کا، لباس کا۔ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے، جس کریکٹر کو چاہے اپنائے اور اس سے اس کے دین اخلاق اور اس کے زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے، بلکہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کا اس کے زندگی اور اخلاق و کردار پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ نظام سلطنت و سیاست میں مختلف شعبوں کا کوئی نہ کوئی نظام مقرر ہے، وزیر اعظم کا اور ہے، پولیس کا اور ہے، کمانڈر کا اور ہے اور فوجیوں کا اور ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی قوم اور کوئی حکومت ایک دوسرے سے تمیز نہ کر سکے۔ عزیزم، تم نے ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب تک میں اسلامی حیات سے ناواقف تھا، باوجود اس کے میرے دل و دماغ پر ہم چونی تگرے نصف کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ تمہاری تقریر نے میری معلومات میں بھی اضافہ کیا اور وضع اختیار کرنے کا بھی ذریعہ بنا۔ انشاءاللہ تا حیات دینی شعار کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کریں گے۔ ماشاء اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ آپ کا میں نے زیادہ وقت مشغول کر دیا، معاف کیجیے گا، اجازت دیجیے کہ اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے عزیزم، جا سکتے ہو۔ اللہ تمہاری دین دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلاں اس پارٹی کا ہے، فلاں اس پارٹی کا ہے۔ ہم مسلمانوں کی بھی ایک حیت ہے، ہم اسلام کو مانتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نے اللہ کو ایک جانا، اللہ کو ایک مانا اور مذہب اسلام کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا، جس وجہ سے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان کی ایک حیت ہونی چاہیے، ایک پہچان ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان جا رہا ہے۔ اور سچ کہا اس بچے نے کہ آپ عورت ہیں یا کوئی اور ہیں، آپ کی حیت سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کے چہرے پہ نہ تو داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ بدن پہ کرتا پاجامہ ہے، آپ کس اعتبار سے مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دوستو، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس بچے نے ہم تمام لوگوں کو سمجھایا۔ ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسلامی حیت کا رواج عام ہو اور سارے کے سارے لوگ اس ڈھنگ سے رہیں کہ وہ اسلام کے ماننے والے اور جاننے والے کہلائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد آزاد صاحب پادوی نے ان دونوں بچوں کو 100 روپے کا انعام دیا ہے، ان سے گزارش ہے وہ آئیں اور اپنے انعامات کو لے جائیں۔ اور اس کے بعد میں نے شروع میں اس سے قبل جو بچوں کا نام لیا تھا، قمر عالم اور ان کے ساتھی جو طلاق کے عنوان کے اپنے مکالمے کو پیش فرمائیں گے، ان دونوں بچوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مکالمے کو پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ، آئیے دادا بھی آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے؟ الحمدللہ میں بخیر ہوں، تمہارا کیا حال ہے؟ ایسا لگتا ہے تم بہت پریشان ہو۔ حضرت بات کچھ ایسی ہی ہے، میں اپنا رونا ہی رونے آیا ہوں، اپنے حالات سے دوچار ہوں، دل باہر آ رہا
صحیح ہے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ لفظ لیکن کیا بلا ہے کہ تم لیکن سے آگے نہیں بڑھتے. صاف صاف باتیں کرو, پہلے تمہارا ہی جملہ سنتا ہوں. گرچہ مجھے دیگر کام بھی ہیں, جگہ جگہ سے آئے ہوئے استفتاء کے جواب بھی دینے ہیں اور فتوے بھی دینے ہیں. حضرت مجھے بھی فتویٰ ہی لینا ہے, آپ مجھے فتویٰ دیجئے, صرف فتویٰ آپ مجھے فتویٰ دیجئے. ارے بھائی, تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے, پاگل تو نہیں ہو گئے, ہوش میں آؤ, اپنے حالات بتاؤ, کیا مسئلہ ہے اور کیا پریشانی ہے, کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو, کچھ بتاؤ گے تبھی تو فتویٰ دوں گا. مفتی صاحب, مجھے دنیا چھجولیاں کہتی ہے, میں ایک کسان آدمی ہوں. ایک مدت سے اپنی بیوی کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی. ہر موڑ پہ ہمدردی اور دلی لگاؤ تھا. وہ بڑی غمگسار تھی اور محبت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا. بچوں کی پرورش, گھر کی حفاظت کو وہ اپنا فرض سمجھتی تھی. سیرت کے علاوہ صورت میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھی, اور اس کا حسن جمال بھی لاکھوں میں ایک اور نام بھی بڑا سنارا تھا, انمول. ارے چھجولیاں, میں نے تم سے اسباب حیرانی دریافت کی ہے, نہ کہ بیوی کے حسن و جمال پر تبصرہ. ٹھنڈی سانس مت بھرو اور اصل بات کیا ہے وہ بتاؤ. مفتی جی معاف کیجیے گا, اصل میں بات یہ ہے کہ کل میں اپنی بیوی انمول سے کہہ گیا تھا کہ میں کھیت پر ہل چلانے جا رہا ہوں اور تم ناشتہ لے کر آنا, لیکن اس نے دیر لگا دی اور میری انتظار کی گھڑیاں بڑھتی گئی. راہ تپتا رہا, جب اس کی آنے کی آہٹ کسی جانب سے نہ سنی تو گھر کی طرف چل دیا. راستے میں دیکھا وہ ناشتہ لے کر آ رہی تھی. مجھے دیکھ کر کچھ معذرت کرنا چاہا, لیکن میں خوشی سے چور ہو رہا تھا اور اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا. پھر میں نے طلاق کی 3 گولیاں فائر کر دی اور اس کی جان منہ کو آ گئی. روتی چیختی ہوئی گھر کو جا بیٹھی. چند لمحے بھی نہ گزرے تھے, مجھے دن بہتر نظر آنے لگے. کیوں, کیا آنکھ کی بینائی میں اضافہ ہو گیا تھا یا دن میں ستارے صرف تمہارے لیے ہی نمودار ہوئے تھے؟ پھر تو تم بہت بڑے دانشور آدمی ہو کہ دن ہی میں ستارے دیکھتے ہو. حضرت جی نہیں بلکہ مجھ پر ایک نشہ سوار تھا, اب اتر گیا ہے. غصہ کی آگ ٹھنڈی ہوئی, مجھے ہوش ہوا کہ اب میری زندگی کیسے کٹے اور میرا ہمدردی کون کرے گا. پڑوسیوں نے بتایا مدرسہ تعلیم القرآن اکیڈمی سبنی رام نگر میں بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی تمہارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اسی لیے دوڑتا دوڑتا ہانپتا کانپتا یہاں آیا ہوں. اے چھجولیاں, یہ دور تم طلاق دینے سے پہلے لگاتے تو آج ان مصیبتوں کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا اور تمہارا مسئلہ حل ہی تھا. مگر ہے سر ہے, جو رشتہ زندگی بھر کے لیے جوڑا گیا تھا اس کو تم نے منقطع کر کے ایک بے قصور بے گناہ عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور بیک وقت طلاق کی 3 گولیاں فائر کر دی. اگر طلاق بھی دینی تھی تو شریعت کے طریقے پہ دے لیتے. حضرت بڑی چپ ہوئی. شریعت کی سنہ انجانی کی وجہ سے اب بھی مجھے بتائیے شریعت کے طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے تاکہ آئندہ ہوشیار رہے. ہماری شریعت نہایت آسان اور ہمدرد ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, بیوی نافرمان اور بدخصلت ہو, تو شوہر کو چاہیے کہ حتی الامکان برداشت کرے, لیکن جب نباہ کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو عورت کے حیض سے پاک ہو جانے کے بعد ایک طلاق دے دے. جس نے اس سے ملاقات نہ کی ہو یا 3 طلاقیں 3 ٹورے میں دے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی ٹور میں 3 طلاقیں دے دے, لیکن سب سے بہتر پہلا طریقہ ہے. اگر تم طریقہ اول اختیار کر لیے ہوتے تو آج اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. بغیر نکاح بیوی سے رجوع کر سکتے تھے, لیکن پچھتاتے کیا بات ہے جب چڑیا گر گئی تھی. حضرت بڑا درد ہو رہا ہے اور سینہ جل رہا ہے. آپ کوئی صورت بتلائیے اور ہمارے دھڑکتے ہوئے دل کو تسکین دیجیے. مجھ بے کس پر رحم کیجیے, آپ کا احسان ہوگا. چھجولیاں, تمہاری حالت پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں ایک سر سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہ بھی کالعادل ہوئی ہے. حضرت وہ صورت کیا ہے جلدی بتلائیے. حضرت ذرا جلدی بس صورت نکالیے. صورت وہ صورت حلالہ کی ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو جائے اور اتفاق سے وہ شخص بھی
दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकाबले की शक्ल में हम लोगों ने समाप्त फरमाया। हमें और आपको ये भी मालूम है कि इस तलाक की वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून भी नाफिज हो गए हैं और तरह तरह के कानून भी बनाए गए हैं। दिखाने के लिए तो हमारे फायदे के लिए हैं, लेकिन हकीकत में अगर उस पर गौर किया जाए तो शरीयत बात तो वो सारे के सारे कानून गैर शरई हैं। आइए दोस्तों, हम लोग सोचें और गौर करें कि हमारे समाज के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी नौबत ही ना आए कि तलाक देने की जरूरत पड़े, इस तरह का माहौल न बने कि तलाक की तरफ हमें और आपको रुख करना पड़े, बल्कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा चला जाए जिन लोगों ने हम तमाम लोगों के ऊपर इसके खिलाफ कोई कानून बनाया जो कुरान के खिलाफ है, हमारी शरीयत के खिलाफ है और हमारी हदीस के खिलाफ है। लेकिन वजह यह है कि हमने अपने मुआशरे के अंदर, अपने समाज के अंदर तलाक जैसी चीज को बिल्कुल आम समझा। यकीनन तलाक देना जायज है, लेकिन जायज चीजों में अगर सबसे कमी चीज है तो ये तलाक है। बताया ये क्या कि जब मुसलमान इस सरजमी पर, इस धरती पर अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह तबारक तआला की अर्श पे बैठे हुए हैं, वो चारों के चारे खंभे हिलने लगते हैं और वो थरवाने लगते हैं, अर्श बिल्कुल हिलने लगता है। इसलिए हम तमाम लोगों को इन चीजों से बचने की जरूरत है। अब आइए इस कारवा को आगे बढ़ाया जाए और इसी से मुनासिबत जो हमारे समाज के अंदर जहेज जैसी लानत बहुत ही तेजी के साथ पनप रही है, उस उन्वान के मुकालमा पेश करने के लिए मैं अजीजा मोहम्मद ताहिर और उनके जो दोस्त हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने मुकालमे को पेश फरमाएं। और मोहम्मद कमरे आलम से गुजारिश है कि आप आएं और आपको सामीन की तरफ से 200 का इनाम दिया गया है, वो आकर के ले जाएं। मोहम्मद ताहिर और उनके रफीक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह जनाब, सलाम का जवाब दे रहे हैं या तिलावत फरमा रहे हैं? चौधरी साहब, आपको ये भी मालूम नहीं कि सलाम का जवाब किस तरह किया जाता है? अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब कोई सलाम करे तो तुम उससे बेहतर जवाब दो या कम से कम उसी को लौटा दो। अच्छा, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल व करम है, बखैर हूँ, मगर लड़के की शादी है, इसी वजह से कुछ मशगूल हूँ। क्या खूब ज़ेब व ज़ीनत और आसाइश के साथ शादी हो रही है और शादी के तमाम रसूमात अदा करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि इतनी मशगूलियत बढ़ गई है? जी हजरत, शादी तो बड़े शान व शौकत और धूमधाम से की जा रही है, जिसमें रोजाना मोहल्ले की बहू बेटियां खूब झूम झूम कर गाने गाती बजाती और अपनी खुशी व मुसर्रत का इजहार करती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक तो शरीयत की मुकम्मल खिलाफ वर्जी और इस पर ये बखरिया जुमले। भाई चौधरी, जल्द अपने घर से गाने बजाने बंद करवाइए और औरतों को पर्दा नशी कीजिए और ये बात भी ज़हन के तख्ती पर मुनक्कश कर लीजिए कि जिस तरह औरत सरापा पड़ रहा है उसी तरह उसकी आवाज़ भी पड़ रहा है। ये गाना बजाना तो दूर, हत्ता कि औरतों के लिए नमाज में जहरन क़िरात भी ममनू है। बहरकैफ आपके कौल से पता चलता है कि लड़की के वालिदैन से जहेज भी खूब लेना है। मौलाना साहब, बिल्कुल नहीं, आप तो ये सर गलत बोल रहे हैं। हमने उनसे कोई जहेज तलब नहीं किया है, बल्कि रसूल ज़माने के तहत बिरादर साहब ने कुछ साज़ो सामान देने का फैसला किया है। फिर तो नकद कैश से भी जेब गर्म हुई होगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 लाख रुपए जो हमारे अपने लड़के की तालीम और परवरिश में खर्च हुए हैं। सिर्फ इतना लेना तो कोई बुरा नहीं, बस सिर्फ 4 लाख रुपए। माअज़ अल्लाह, क्या दिल से दूरी है। आपको मालूम नहीं कि औलाद के वालिदैन पर 3 हुकूक होते हैं, उनमें से एक हक ये भी है कि उनकी शादी अच्छे और दीनदार घराने में करे। फिर तो ये शादी करना आप पर वाजिब नहीं है और वाजिब पर मज़ीद रकम लेना ये तो रिश्वत हो गया। मौलाना साहब, अब इस तरह बच्चे पे बातें न करें। मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली है कि आप मुझ पर यह इल्जाम डाल रहे हैं। बस मैं अब चलता हूँ। इस इल्जाम की मजलिस में मैं एक मिनट भी नहीं ठहर सकता हूँ और न ही आपसे 1 सेकंड कोई गुफ्तगू कर सकता हूँ। भाई साहब, ठहरिए, जरा एक बात सुन लीजिए। इस तरह खफा और पायजामे से बाहर ना होइए। ये रिश्वत नहीं तो और क्या है कि वह काम आप पर वाजिब नहीं है और उस पर रुपए का मुतालबा। आप खुद अगर किसी महकमा में जाते हैं जहाँ काम करने के लिए अफसरान मुतअय्यन रहते हैं, लेकिन बगैर रुपए लिए वो काम नहीं करते, तो उसको आप रिश्वत कहते हैं या नहीं? दिल थाम कर जवाब दीजिए। जी, वो तो सराहतन रिश्वत है, उसके रिश्वत होना
करने में कोई शक नहीं। تو جب آپ پر اپنے لڑکے کی شادی کرنا واجب ہی ہے، پھر بھی اس پر لڑکی والوں سے مزید رقم و جہیز کا مطالبہ کرنا رشوت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اس رشوت پر حدیث میں وعید آئی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ رشوت جو آج تلک کے نام سے پھیل رہی ہے ایسی وبا ہے کہ جس سے معاشرے کے نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ حضرت جہیز و تلک میں تو ساری دنیا ملوث ہے، ہم بھی صحیح۔ افسوس سر افسوس، آپ ہی جیسے لالچی لوگوں نے تو سوسائٹی کا وقار خراب کر دیا ہے۔ ہوش میں آئیے اور غور کیجئے کہ آج ہمارے معاشرے کے کتنی دو شیزائیں، کہیں زرینہ تو کہیں سفینہ، کہیں شبانہ تو کہیں افسانہ، بے انتہا حسن جمال کے باوجود بن بیاہی بیٹھی ہے اور ان کے والدین شب و روز اسی فکر میں بسر کر رہے ہیں، اور آج ان دو شیزاؤں کے روحیں معاشرے سے پکار کر گا رہی ہیں خدا را رحم کھاؤ، ظلم و بربریت کی راہ ترک کرو، عورتوں کے وقار کو سمجھو، زمانے جاہلیت کی طرح سنگ دل نہ بن جاؤ۔ چودھری صاحب مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ ان معصوم کی آہ و ویلا کی زد میں نہ آ جائیں۔ جی حضرت ہمارا دل بھی دھڑکنے لگا، واقعی لڑکیاں قابل رحم ہوتی ہے۔ اب آپ جو بھی فرمائیں اور جو بھی حکم دے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ اپنے لڑکے کی اس دواجی زندگی کو زد خرید غلام بنا کر نہیں بلکہ قرآن کے حکم الرجال قوامون علی النساء کے تحت اور نواب کے حیثیت سے زندگی بسر کروانا چاہتے ہیں تو احکام شریعت کو اپنا نمونہ عمل بنا کر بغیر تلک و جہیز اپنے لڑکے کی شرعی شادی کیجیے۔ شرعی شادی کس طرح ہوتی ہے ذرا سمجھا دیجیے۔ شرعی شادی نہایت سہل اور آسان ہے کہ نکاح کیا جائے اور بلا جہیز و تلک اپنے بہو کو گھر لے اور بغیر ادائیگی رسومات اپنے بہو کو گھر لے آیا جائے۔ جہیز وغیرہ تو غیر اسلامی رسومات ہے جس نے آج مسلمانوں کے گھروں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضرت سمجھ میں آ گیا، ابھی چلا ہوں، اب شادی کی تمام رسومات ختم کر کے اپنے لڑکے کی شرعی شادی رچاؤں گا اور آئندہ اپنے تمام لڑکوں کی شادی بغیر جہیز و تلک کرنے کا عزم و مصمم کرتا ہوں۔ خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی۔ اب اجازت دیجیے میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے حضرت دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔